بسم الله الرحمن الرحيم. جهود الآخرة. وقد بين الأنبياء السالفون الحشر والنشر، ولكن لم يكن ذلك البيان بشرح وبسط مثل ما تضمنه القرآن العظيم، ولذلك كان جمهور المشركين قليل الاطلاع عليه وكانوا يستبعدون وقوعه. جحود الآخرہ، آخرت کا انکار. اور گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام نے حشر و نشر کی وضاحت فرمائی. وقد بین الانبیاء السالفون الحشر والنشر، اور تحقیق کے وضاحت فرمائی ہے انبیاء سابقین نے حشر اور نشر کی. ولیکن لم یکن ذلک البیان بشرح وبسط، لیکن وہ بیان یا وہ وضاحت ایسی شرح اور تفصیل کے ساتھ نہیں تھی. بشرح وبسط، ایسی تشریح اور تفصیل کے ساتھ، بس تفصیل کے ساتھ نہیں تھی. مثل ما تضمنہ القرآن العظیم، جس تشریح اور تفصیل پر قرآن عظیم متضمن ہے، قرآن عظیم مشتمل ہے. وَلِذَلِكَ كَانَ جُمْهُورُ الْمُشْرِكِينَ قَلِيلِ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ، اسی وجہ سے جمہور مشرکین اس پر بہت کم مطلع تھے. وَلِذَلِكَ كَانَ جُمْهُورُ الْمُشْرِكِينَ، اسی وجہ سے جمہور مشرکین یعنی اکثر مشرکین اس پر بہت کم مطلع تھے. قلیلی یہاں پر جو ہے لام کے بعد میں صرف یا ذکر کیا گیا ہے، یہ اصل مضاف ہونے کی وجہ سے ہے، ورنہ یہ جمع مذکر سالم کا اصل صیغہ ہے. وَكَانُوا يَسْتَبْعِدُونَ وَقُوعَهُ، اور اس کے وقوع کو، حشر و نشر کے وقوع کو وہ بعید سمجھا کرتے تھے. ما قبل میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر ضلال المشرکین کا تذکرہ فرمایا ہے تو بتایا ہے کہ وہاں پر مشرکین کی گمراہیوں میں سے ایک شرک ہے، دوسرے تشبیہ، تیسرے تحریف تھا، اور چوتھے جحود الآخرہ یعنی آخرت کا انکار، اور پانچویں نمبر پر واستبعاد رسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے پہلے جو ہے شرک، تشبیہ اور تحریف کا بیان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کر چکے ہیں. اب جحود الآخرہ، یہ چوتھے نمبر کی جو گمراہی تھی مشرکین عرب کی، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جحود الآخرہ سے اسی کو بیان فرمایا ہے. اور اس کا خلاصہ یہ ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حشر و نشر جو ہے یعنی آخرت کا جو معاملہ ہے وہ صرف ایسا نہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یا صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صرف قرآن عظیم نے اس کی وضاحت فرمائی ہو اور لوگوں کے سامنے بیان کیا ہو، بلکہ حشر و نشر کا جو معاملہ رہا ہے وہ جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، انبیاء سابقین نے بھی حشر و نشر کو اور قیامت یا آخرت میں جو احوال پیش آنے والے ہیں ان کو بیان کیا ہے. ہاں، دونوں میں اتنا فرق ہے کہ قرآن عظیم میں آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں حشر و نشر کا جو بیان ہے، قیامت کا اور آخرت کا جو بیان ہے، اس کے احوال کا جو تذکرہ ہے وہ مکمل تفصیل اور شرح کے ساتھ موجود ہے. انبیاء سابقین علیہ السلام نے اس کی وضاحت تو فرمائی تھی لیکن اتنی تفصیل کے ساتھ میں اس کو واضح نہیں فرمایا تھا، اور انبیاء سابقین علیہ السلام کا مکمل تفصیل اور تشریح کے ساتھ میں اس کی وضاحت نہ فرمانا، اس کی وجہ سے مشرکین عرب جو تھے وہ حشر و نشر قیامت کے احوال سے بہت کم واقف تھے. ایک تو یہ تھا کہ بہت ساری جو ہدایات تھی، جو احکامات تھے انبیاء سابقین کے، وہ تفصیل کے ساتھ موجود تھے، ان کو بھی مشرکین عرب یہ بھلا چکے تھے. تو وہ بیانات جو تفصیل کے ساتھ نہ ہو، ظاہر بات ہے بدرجہ اولا اس کو بھلا دیا گیا ہوگا. تو مشرکین عرب قیامت کے احوال سے بہت کم واقف تھے، اور اسی قلت واقفیت کی وجہ سے پھر وہ قیامت کے احوال جب ان کے سامنے تفصیل سے آئے تو وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے، اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ ایک انسان جب مر جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے، پھر اس کو دوبارہ زندہ کرنا کیسے ممکن ہوگا؟
اور پھر انہوں نے طرح طرح کے شکوک و شبہات پیش کیے ہیں۔ قرآن کریم نے بہت سارے شکوک و شبہات کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک جگہ پر قرآن کریم میں ہے من یحیی العظام وہی رمیم، بھلا کون ہے جو ہڈیوں کے بوسیدہ ہو جانے کے بعد میں ان کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ چونکہ ہڈی پر گوشت چڑھا دینا، اس کو انسان کی شکل دے دینا یا کسی اور جانور کی زندہ چیز کی شکل دے دینا یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر یہ کہ ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو کر کے چورا چورا ہو گئی ہوں، تو یہ ایک اعتراض تھا ان کا۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ پر اعتراض ہے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہماری خالی باقی رہ جائیں گی تو پھر بھی ہم دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے؟ مطلب یہ کہ یہ مختلف اعتراضات تھے۔ تو اس اعتراضات کی وجہ اصل یہ تھی کہ انبیاء سابقین علیہم السلام نے چونکہ پوری تفصیل کے ساتھ حشر و نشر کو واضح نہیں فرمایا تھا، اس لیے مشرکین عرب جو تھے وہ حشر و نشر کے متعلق شکوک و شبہات میں پڑ گئے، تعلیمات کو بھلا دیا گیا، اور پھر وہ حشر و نشر کا معاملہ اپنی عقلوں پر پرکھنے لگے۔ عقلوں میں جو چیز نہیں آتی تھی بس ان کا انہوں نے انکار کر دیا، اور عقل یہ بات تسلیم نہیں کرتی کہ ایک آدمی جب مر گیا ہے اور بالکل بوسیدہ ہو گیا ہے، گوشت وغیرہ اس کا سب گل گیا ہے، ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی ہیں، چورا چورا ہو گئی ہیں، اس کے بعد میں انسان کو زندہ کیسے کیا جائے گا؟ تو یہ سبب بنا اصل مشرکین عرب کے یا دیگر مشرکین کے آخرت کے انکار کرنے کا۔ اس کے بعد میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پانچویں گمراہی کو ان کی بیان کیا ہے، استبعاد رسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهؤلاء الجماعة وإن كانوا معترفين بنبوة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهم السلام بل بنبوة سيدنا موسى عليه السلام أيضا، ولكن كانت الصفات البشرية التي هي حجاب لجمال الأنبياء الكامل تشوشهم تشويشا، وكذلك لما لم يعرفوا حقيقة تدبير الله الذي هو مقتضي بعثة الأنبياء استبعدوا الرسالة لاعتقادهم أن الرسول ينبغي أن يكون مثل المرسل۔ یہ مرسل نہیں ہے، بہت سے حضرات اس کو مرسل پڑھ دیتے ہیں نادانی میں، یہ مرسل ہے۔ فكانوا يريدون لأجل ذلك شبهات واهية غير مسموعة، فيقولون مثلا كيف يكون النبي محتاجا إلى الطعام والشراب ولماذا لم يرسل الله ملكا رسولا، ولماذا لا يوحي إلى كل أحد على حدة وعلى هذا الأسلوب۔ استبعاد رسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بعید سمجھنا، عقل سے بعید سمجھنا یا قیاس سے بعید سمجھنا۔ وهؤلاء الجماعة وإن كانوا معترفين بنبوة سيدنا إبراهيم، وهؤلاء الجماعة، اور یہ جماعت یعنی مشرکین کی جماعت اگرچہ اعتراف کرتی تھی، وَإِن كَانُوا مُعْتَرِفِينَ، یہ جماعت اگرچہ اعتراف کرتی تھی یا مشرکین اگرچہ اعتراف کرتے تھے۔ یہاں پر جو ہے اصل تو یہ تھا کہ جماعت یہ مؤنث کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور آگے جو ہے اس کے وَإِن كَانُوا مُعْتَرِفِينَ جو ہے یہ مذکر کے صیغے یہاں پر استعمال کر لیے گئے ہیں۔ تو اصل وجہ یہ کہ جماعت میں تو مجموعہ مراد ہے، اور پھر جب معترفین اور قانون کہا گیا ہے تو جماعت کا ہر فرد الگ الگ مراد لے کر کے جمع کا صیغہ شاہ صاحب نے استعمال کیا ہے۔ اور یہ جماعت اگرچہ اعتراف کرتی تھی سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نبوت کا، بل بنبوت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایضا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی۔ ولكن كانت الصفات البشرية التي هي حجاب لجمال الأنبياء الكامل تشوشهم تشويشا، لیکن بشری صفات جو حجاب ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کے جمال کامل کے لیے، تشوشهم تشویشا، ان بشری صفات نے ان کو تشویش میں ڈال دیا تھا۔
ولیکن کانت الصفات البشریہ، لیکن ان بشری صفات نے جو انبیاء علیہ السلام کے جمال کامل کے لیے حجاب ہے، انہوں نے ان مشرکین کو تشویش میں ڈال دیا تھا۔ شوش یشوش تشویشا، اس کے معنی آتے ہیں مضطرب کر دینا، تشویش میں ڈال دینا۔ وَكَذَلِكَ لَمَّا لَمْ يَعْرِفُوا حَقِيقَةَ تَدْبِيرِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ مُقْتَضِي بِعْثَةِ الْأَنْبِيَاءِ، اسی طرح لما لم يعرفوا، جب وہ نہ پہچان سکے، حقیقت تدبیر اللہ، اللہ تعالیٰ کی تدبیر کی حقیقت کو، ہوا مقتضی بعثت الانبیاء، جو انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا تقاضا کرنے والی ہے، انبیاء کی بعثت کو چاہنے والی ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور ایسے ہی جب وہ نہ پہچان سکے اللہ تعالیٰ کی تدبیر کی حقیقت کو، جب نہ جان سکے اللہ تعالیٰ کی تدبیر کی حقیقت کو جو بعثت انبیاء کو چاہنے والی ہے، استبعدوا الرسالۃ، تو انہوں نے رسالت کو بعید سمجھا، لاعتقادہم، ان کے اس اعتقاد کی وجہ سے کہ رسول کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ مرسل کی طرح ہو۔ فَكَانُوا يُرِيدُونَ لِأَجْلِ ذَلِكَ شُبْهَاتٍ وَاهِيَةٍ، اسی وجہ سے وہ لچر شبہات پیش کرتے تھے، غیر مسموع، جو ناقابل سماعت تھے۔ فَكَانُوا يُرِيدُونَ لِأَجْلِ ذَلِكَ، وہ اس وجہ سے پیش کرتے تھے شبہات واہیہ، لچر شبہات، غیر مسموع، جو ناقابل سماعت ہو۔ فیقولون، مثلا مثال کے طور پر وہ کہتے تھے، کیف یکون النبی محتاجا الی الطعام والشراب، نبی کھانے پینے کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ ولماذا لم یرسل اللہ ملکا رسولا، اور اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ ولماذا لا یوحی الی کل احد علی حدۃ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی طرف الگ وحی کیوں نہیں بھیجی؟ وعلی هذا الاسلوب، اور اسی انداز پر، یعنی دیگر شبہات تھے اس کے علاوہ، اس کے جیسے بہت سارے شکوک و شبہات تھے۔ یہ پانچویں ضلالت اور گمراہی کا تذکرہ ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشرکین عرب کا جو معاملہ تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ جب نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہو اور آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا ہو تو ان حضرات کے لیے کوئی نئی چیز ہو نبوت کا اعلان، بلکہ وہ اس سے اچھی طریقے سے واقف تھے، اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وغیرہ وغیرہ، ان سب کی نبوت کو وہ تسلیم کرتے تھے۔ اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ ان کی لائی ہوئی تعلیمات پر ان کا عمل نہ رہا ہو، لیکن بہرحال فی نفسہ ہی نبوت کو یہ تسلیم کرتے تھے۔ لیکن جب آقا علیہ السلام کی بعثت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو وہ لوگ بعید سمجھنے لگے، اپنی عقل سے ماورا اس کو قرار دیتے تھے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کو بعید سمجھنا کے دو وجہ تھی۔ مشرکین عرب جو آقا علیہ السلام کی نبوت کو بعید از قیاس سمجھتے تھے، اس کی مین جو وجوہات تھی وہ دو تھی۔ پہلی چیز، وَلَكِنْ كَانَتِ الصِّفَاتُ الْبَشَرِيَّةُ الَّتِي هِيَ حِجَابٌ لِجَمَالِ الْأَنْبِيَاءِ الْكَامِلِ، یہ پہلی وجہ ہے، بشری صفات کا حجاب، یہ نبی علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرنے میں ان کے لیے رکاوٹ تھا۔ دوسری وجہ کیا تھی؟ وَلَا كَذَلِكَ لَمَّا لَمْ يَعْرِفُوا حَقِيقَةَ تَدْبِيرِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ مُقْتَضِي بِعْثَةِ الْأَنْبِيَاءِ، یہ دوسری وجہ ہے آقا علیہ السلام کی بعثت کو بعید سمجھنے کی، مستبعد سمجھنے کی،
یعنی مشرکین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو نہیں سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی بعثت میں جس حکمت کو ملحوظ رکھا ہے، تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام کی بعثت کو یہ لوگ بعید از قیاس سمجھتے تھے۔ دو وجہ شاہ صاحب نے ذکر کی ہے۔ پہلی ہے بشری صفات کا حجاب، اور یہ جو چیز ہے پہلی بشری صفات کا جو حجاب ہے، یہ مشرکین عرب کا ہی معاملہ نہیں رہا اس میں کہ مشرکین عرب اس کی وجہ سے آقا علیہ السلام کی شخصیت کو تسلیم نہ کرتے ہوں، بلکہ یہ مستقل معاملہ رہا ہے۔ آپ بہت ساری تاریخیں ہیں اس طرح کی اٹھا کر کے دیکھیں گے کہ کوئی بھی بڑا بزرگ ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، تو بشری جو صفات ہیں وہ ہمیشہ اس کے اعتراف کمال میں رکاوٹ بنتی ہے۔ نبی علیہ السلام بھی چونکہ ایک انسان تھے، فرشتے تو تھے نہیں، ظاہر بات ہے بشری صفات کے ساتھ آپ متصف تھے، بس یہ چیز تھی جو مشرکین کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آقا علیہ السلام محمد عربی ایک نبی ہیں تو پھر ہماری طرح ان کی ضروریات کیوں ہیں؟ جیسے ہم کھانے کے محتاج ہیں ویسے ہی یہ بھی کھانے کے محتاج ہیں، ہم پہننے کے محتاج ہیں یہ بھی پہننے کے محتاج ہے، راستوں میں جانا ہے آنا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں بھی اس کو ذکر کیا گیا، ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس رسول کو کیا ہو گیا ہے تو ہماری طرح کھانا بھی کھاتا ہے، جیسے ہم بازاروں میں چلتے ہیں یہ بازاروں میں بھی چلتا ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی تو کوئی ما فوق الفطرت ہستی ہونا چاہیے تھا، یعنی کوئی ایسا جو ہماری عقلوں میں نہ آتا، اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس کی نبوت کو تسلیم کیا جاتا۔ دوسری چیز، مشرکین جو ہے نبی علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کیوں نہیں کرتے تھے؟ بشری صفات کے حجاب کے ضمن میں وہ ایک بات اور یہ سمجھتے تھے کہ رسول جو ہے وہ تو مرسل کے مشابہ ہونا چاہیے، بالکل، یعنی جیسا بھیجنے والا ویسا رسول ہونا چاہیے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس کے اندر خدائی اوصاف ہوں، خدائی کمالات ہوں اور صفات الوہیت سے وہ متصف ہو، تو وہی ذات جو ہے نبی بننے کی مستحق ہے، نبی کہلائے جانے کی مستحق ہے۔ اور ظاہر ہے آقا علیہ السلام میں خدائی اوصاف نہیں تھے، خدائی کمالات نہیں تھے، بلکہ آپ تو بشری صفات سے متصف تھے۔ اسی لیے وہ نبی علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے، اور پھر نبی علیہ السلام سے طرح طرح کے انہوں نے مطالبات رکھے ہیں، اب یہ کیجئے تو نبی مانیں گے، یہ کیجئے تو نبی مانیں گے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ بشری صفات جو ہیں یہ حجاب تھی۔ دوسری چیز جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو بھیجنے کی جو حکمت ہے وہ حکمت نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جو بھیجا ہے وہ ظاہر بات ہے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، اور ہدایت اور رہنمائی جو ہے اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جبکہ جس شخص کو بھیجا جا رہا ہے وہ ان لوگوں کے ذاتی احوال سے اچھی طریقے سے واقف ہو، اور عقائد اور اعمال کا جو بگاڑ ہے وہ اس کے اسباب کو جان کر اس کا علاج کر سکے۔ اب ظاہر بات ہے اس کام کے لیے ایک انسان ہی کا رسول بنایا جانا یہ زیادہ مناسب تھا۔ اگر کسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ رسول بنا کر کے بھیج دیتا تو فرشتے کے جو تقاضے ہیں وہ الگ ہیں اور انسان کے تقاضے وہ الگ ہیں۔ اب وہ فرشتہ رسول بن کر کے آتا، وہ انسانی تقاضوں کو سمجھتا ہی نہیں، جب انسانی تقاضوں کو وہ نہیں سمجھتا تو ان کی ہدایت کا سامان کیسے مہیا کر سکتا تھا؟ تو یہ ایک حکمت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کے پیش نظر انبیاء جو بنائے ہیں وہ سارے کے سارے انسانوں میں پیدا فرمائے ہیں، فرشتوں میں سے کسی کو نبی نہیں بنایا ہے۔
لیکن چونکہ مشرکین اس حکمت کو سمجھتے ہی نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کس حکمت سے ایک انسان کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اس لیے وہ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور شکوک و شبہات میں مبتلا تھے۔ تو یہ کل ملا کر کے 5 گمراہیاں ہو گئیں جس کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اب اس کے بعد میں ان کی گمراہیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشرکین کے کچھ نمونے پیش فرمائیں گے اگلی عبارت۔